جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غالب صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. اور سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہمیں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ زمر میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفت قرار دیا ہے جو کتاب اس نے نازل کی ہے متشابہن کہہ کے، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر خود بتایا ہے کہ متشابہات کے در پہ نہ ہو. تو جو کتاب کی صفت اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ متشابہ ہے، تو دوسری جگہ روکا کیوں جا رہا ہے؟ دونوں جگہ لفظ دو مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہم رنگ ہے، ہم آہنگ ہے، اس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس میں کوئی چیز بے تعلق نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ مثانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی صورتوں میں بھی یہ ربط پیدا کیا ہے کہ وہ جوڑے جوڑے صورتیں ہیں. تو یہاں یہ بیان کیا ہے. اور دوسری جگہ آیات کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی آیات میں عالم غیب کے معاملات بیان ہوئے ہیں، اور عالم غیب کے معاملات اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ مماثل کر کے ہی سمجھائے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے اس میں وہ آیات بھی ہیں جن کی حقیقت تم جانتے ہو، وہ محکمات ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا مطلب تو تم سمجھتے ہو لیکن ان کی حقیقت تمہارے لیے اس دنیا میں جاننا ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کی حقیقت کے تمہیں درپے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں اور الگ الگ طریقے سے بیان ہوئی. جی بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. احمد مصطفیٰ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یعنی اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو کیا وہ حمل ٹھہرنے کے سلسلے کو ختم کر سکتی ہے؟ اگر حمل ٹھہر بھی گیا تو کتنے عرصے کے دوران اس کو حمل کو یہ ایبورشن کرا سکتی ہے؟ اس کی کیا آپ وضاحت فرمائیں؟ جی دونوں چیزیں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، اس میں طبیب فیصلہ کرتا ہے. اگر اس کے خیال میں ماں اور بچے دونوں کی جان بچانا ممکن نہیں ہے اور انتخاب کا معاملہ ہے تو مائیں کی جان کا انتخاب کیا جائے گا. یہ تو بالکل واضح بات ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کسی وجہ سے اسقاط پیش نظر ہے، یعنی ماں کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اسقاط پیش نظر ہے، یعنی بچے کو ختم کر دینا ماں کی خواہش ہے یا باپ کی خواہش ہے. اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ باعث کیا ہے، یعنی عذر کیا ہے، کیا چیز ہے جو اس کا باعث بن رہی ہے. تو اگر کوئی معقول بات ہے، طبی لحاظ سے معقول بات ہے یا کسی اور نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے معقول ہے تو 120 دن کے اندر اسقاط ہو سکتا ہے. 120 دن کے بعد پھر وہ انسان ہے، اس میں اللہ نے روح پھونک دی ہے اور اس کو وہ شعور دے دیا ہے، وہ نفس عطا فرما دیا ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں. پھر اس کا قتل ہی ہوگا اور اس کے لیے کوئی جواز تلاش نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اگر کسی بیماری کا بھی پتہ چلتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پیدا ہونے کے بعد بیماری کا پتہ چلا، پھر اس کی ذمہ داری ہی اٹھانا ہوگی. اس سے پہلے البتہ معقول عذر کی بنیاد پر اسقاط ہو سکتا. شیخ امام صاحب، لوگ عام طور پہ ایک سینیریو پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کم و بیش اس پر متفق ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا. تو اب اس صورتحال میں 3-4 مہینے اس کو پھر سے کوکھ میں رکھنا کیا یہ ناگزیر ہے؟ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو پھر طبیب فیصلہ کر سکتا ہے، وہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کر لے. لیکن اصول کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے وہ 120 دن کے اندر کر لیا جائے. جی حسیب صاحب سوال کیجیے گا. حسیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میں محترم رضوان اللہ خان صاحب کی کتاب پڑھ رہا ہوں الہدا کے نام سے. تو اس میں اور آپ کے اصول میں مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ دینی ہدایت اپنے جو ہے وہ نوعیت کے اعتبار سے آفاقی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں چاہے وہ مخاطبین کے لحاظ سے دی گئی ہے لیکن وہ آفاقی ہے. آپ کے نزدیک وہ سرگزشت اظہار ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے اگر ایسا اسلوب آ جائے کہ آپ کو لگے کہ یہ ہدایت ان تک نہیں ہم تک بھی منتقل ہو رہی ہے،
جیسے عباد الرحمن کی آیات پڑھتے ہوئے وہاں سے وہ ہمارا متعلق ہو جائیں گی. تو اس میں کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں تو اپنی بات ہی وضاحت کر سکتا ہوں. کسی دوسرے کی بات کو جب تک میں براہ راست نہ دیکھ لوں میں اس پر کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتا. اپنی بات کی میں نے بارہا وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید اپنے مخاطبین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. وہ عرب کے مشرکین ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، وہ منافقین ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے والے لوگ ہیں. قرآن مجید میں پوری صورتیں خود رسالت مآب کو خطاب کر کے نازل ہوئی ہیں. آپ کے گھر والوں کے معاملات ان میں زیر بحث ہیں. تو اس وجہ سے کلام تو اس کے مخاطبین کے لحاظ ہی سے سمجھا جائے گا. اس میں ہدایت کیا دی گئی ہے، جو ہدایت دی گئی ہے، جو رہنمائی فرمائی گئی ہے، وہ اپنے ریشنل کے لحاظ سے دیکھی جائے گی. یعنی اس کی بنیاد کیا ہے. تو جو اس کی بنیاد ہے وہ اگر وہیں رہ گئی تو رہ گئی، اور اگر وہ آفاقی ہے تو وہ بات بھی آفاقی ہو جائے گی. تو قرآن مجید کی ہدایت کو اس کے ریشنل کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اب اگر مثال کے طور پر وہ عرب کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ پروردگار ایک ہی ہے، اس کائنات کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، تم سب ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، تو اس میں سے کون سی بات ہے کہ جو ان کے لیے خاص ہے؟ یہ تو عالمگیر حقیقتیں ہیں جو بیان کر دی گئی. جی افتخار گل صاحب سوال کیجیے گا. افتخار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیاوی کمزوریاں جو انسان کو ہوتی ہیں وہ اگر انسان دور نہیں کرتا، مثال معاش نہیں کماتا یا ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ طاقت حاصل نہیں کرتا، تو کیا گناہ گار ہوتا ہے آدمی؟ انسان اگر اپنی کمزوریوں کا مداوع نہیں کرتا تو اس کے نتائج دنیا میں دیکھ لیتا ہے. یعنی جو چیزیں دنیا سے متعلق ہیں اس کے نتائج بھی دنیا میں نکلتے ہیں، اور جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کے نتائج آخرت میں نکلیں گے. آخرت سے متعلق کیا چیز ہے؟ وہ تطہیر اور تزکیہ ہے. یعنی ہم نے اپنے بدن کو، اپنے خور و نوش کو اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہے. یہ چیز ہے جس میں نہ غفلت گوارا کی جا سکتی ہے نہ بے پرواہی. ان کے بارے میں ہر شخص کو متنبہ رہنا چاہیے. اس میں انسان اپنی سستی کو بھی عذر کے طور پر پیش نہیں کر سکتا. اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ پاکیزگی کیا ہے اور آلودگی کیا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہ آخرت کا معاملہ ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے نتائج دنیا میں نکل آتے ہیں. اگر کسی شخص نے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ بیماریوں سے دوچار ہوگا اور دنیا میں تکلیف اٹھائے گا. اگر وہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو غربت کا شکار ہو جائے گا. دنیا کے نتائج دنیا سے متعلق ہیں، آخرت کے نتائج آخرت سے متعلق ہیں. جی آگے بڑھاتے ہیں. سہیل صاحب، سہیل کے ذلباش سوال کیجیے گا. مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم برا. وعلیکم السلام. جی میں نماز بہت شوق سے پڑھتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں. جب میں اگر گھر پہ ہوتا ہوں تو میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ کب اذان ہو اور میں کب نماز پڑھوں. لیکن مستقل یہ خیال بیک گراؤنڈ میں آتا رہتا ہے غالباً شیطان کی طرف سے کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہے کچھ نہیں اس کے پیچھے. اور تب کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اب اس چیز کو کیسے، میں بہت دعا مانگتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دلائے، مجھے یقین کی دے، مگر وہ ہوتا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی انسان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں اس نے غور نہیں کیا ہوتا، یا اگر غور کیا ہوتا ہے تو ادھورا چھوڑ دیا ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال کبھی پیدا ہو جائے تو اپنا وقت نکال کے اپنے ذہن سے وہ کانٹے چننے چاہیے. جب آپ یہ کام کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ خیالات بھی کم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ یقین کی دولت سے بھی نوازے گا.
اس کے لیے بھی اسی طرح محنت کرنی پڑتی ہے جیسے انسان دنیا میں بعض چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ عمل کی کوشش تو کر رہے ہیں اور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن علم کے لیے جو تودع ضروری ہے اس سے گریزاں ہیں۔ تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کرنے کے لیے ہمت دے، حوصلہ دے۔ آپ اللہ کی کتاب کا علمی مطالعہ کریں اور اچھے اہل علم سے تبادلہ خیالات کریں تاکہ اس طرح کی صورتحال سے نجات ہو جائے۔ جی بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، محمد آصف صاحب آپ سوال کیجیے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خمس کے اموال کی وصولی کے لیے روایات میں آتا ہے مختلف صحابہ کو ڈپیوٹ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ایس پر جو کہ قرآن پہ ان کا تناسب ہے، شیئر ڈسکرائب ہے، اس کے مطابق اس کی تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بار ان کی وصولی کے لیے بھیجا گیا، لیکن فارمل ڈسٹریبیوشن سے پہلے انہوں نے ایک شیئر اپنے لیے مختص کر لیا۔ یہ اس حوالے سے مجھے معلوم کرنا تھا کہ کیا یہ چیز حضور وسلم کی طرف سے ایز پر شریعہ ڈیلیگیٹ کی جا سکتی تھی؟ آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت کوئی متعین قواعد و ضوابط نہیں تھے، نہ کوئی نظام بنا دیا گیا تھا۔ ابھی ایک قبائلی پس منظر سے قاعدہ ضابطہ بن رہا تھا، تو اس میں لوگ بعض اوقات اجتہاد بھی کر لیتے تھے کہ یہ معاملہ تو ایسے ہوگا۔ مثال کے طور پر مجھے حصہ ملنا ہی ہے، وہ حصہ طے ہے کہ مجھے ملنا ہے، تو میں نے وہ لے لیا یہ خیال کر کے کہ جب میں مال لے کے جاؤں گا تو یہ میرا حصہ ہے، یہ میں نے لے لیا ہے، وہاں بھی مجھے ملنا تھا، یہاں میں نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے خود سیدنا عمر کے بیٹے کو مشورہ دیا کہ مال لے جا رہے ہو، اتنی دور سے مصر سے لے جاؤ گے تو راستے میں تجارت کرتے جاؤ، اس سے کچھ کما بھی سکتے ہو۔ اس کا ایک بڑا قضیہ بن گیا۔ سیدنا عمر نے ان کو تنبیہ بھی کی اور یہ کہا بھی کہ میں تو سب خزانے میں جمع کر لوں گا، لیکن بعد میں پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیا تو انہوں نے اسے مقارضت قرار دے دیا۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات آج کے زمانے کے طرح نہیں دیکھنے چاہیے، وہاں پیش آ جاتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو اور سیدنا علی نے اپنا حصہ یہ خیال کر کے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی ہے، پہلے وصول کر لیا ہو۔ جی ثاقب خان صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ اعتراضات سیریز میں حدیث کیا ہے کہ موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یتلو علیہم آیات ہی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آیا ہے تاکہ لوگوں پر یہ واضح رہے کہ یہاں مراد اتمام حجت کے لیے ان آیات کو پڑھ کر سنانا ہے جو پیغمبروں کا اصل کام ہے۔ تو فعل کے ساتھ اللہ کے صلے سے یہ مراد کہ اتمام حجت کے لیے ان آیات کو پڑھ کر سنانا ہے، اس کی اگر نحوی تحلیل کر کے توضیح مزید فرما دیں، جزاک اللہ۔ بہت سادہ اصول ہوتا ہے، آپ لغت کو دیکھیں تو اس میں فعلوں کے صلے لکھے ہوتے ہیں، یہ ان کے وہ صلے ہیں جو مفہوم کے لحاظ سے ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ پھر اہل لغت آپ کو مزید یہ بتاتے ہیں کہ فلاں اور فلاں صلہ مناسبت نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تضمین ہو گئی ہے، یعنی کسی دوسرے فعل کا مضمون اس میں پوشیدہ ہے۔ تو تلاوت کے ساتھ بھی الا آتا ہے تو اس کے اندر گویا دوسروں کو شہادت کے درجے میں بات پہنچا دینے کا مضمون مضمر ہو جاتا ہے، یہ شہادت الا کا مضمون اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ہے، جیسے خلو الی شیاطینہم میں ہے، تو وہاں ظاہر ہے کہ الا کا صلہ خلو کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، تو پوری بات یہ بن جاتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جانے کے لیے یہاں سے اٹھتے ہیں اور پھر اپنے شیطانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کے عام اسالیب ہیں، اس میں آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے مناسبت پیدا ہوتی جائے گی۔ جی عمر صاحب، اردو میں عمر نام لکھا ہوا ہے، عمر عمر صاحب ہوں۔ قاضی صاحب سے یہ سوال ہے
مولانا عمار خان ناصر نے کہا ہے کہ نزول مسیح قرآن سے خاموش ہے مطلب ہے، تو اس کی کون سی دلیل ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو چین والی حدیث ہے، کیا حضور نے یہ سچ کہا کہ چین کو علم کے لیے جانا آپ کو پڑے؟ جی، انہوں نے پہلی چیز یہ پوچھی ہے مولانا عمار خان ناصر کی نسبت سے ان کا موقف ہے، اور وہ چونکہ موجود ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس بات نہیں ہے تو کوئی علی الصراحت نفی بھی نہیں ہے اس چیز کی، تو اس پہ آپ کو تو سب پوچھتا ہے۔ جی انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، میں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، وہ خود صاحب علم ہے، اگر آپ کو کوئی ادنا تردد ہے تو وہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب مقامات میں بھی بیان کر دیا ہے، میزان میں بھی بیان کر دیا ہے، اور البیان میں بھی جہاں یہ آیات آئی ہیں وہاں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ دیکھ لیجئے، ایسے معاملات میں آپ کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ کا کس رائے پر اطمینان ہے۔ جی، چین کے والی حدیث جو ہے وہ اس کے یہ حدیث محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے بس بنا لی ہے۔ جی، وسیم ضیاء صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے یہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے یا مختلف کنٹینٹ بنایا جاتا ہے یا جو گیمز بنائی جاتی ہیں یا اخبار یا رسالے بنائے جاتے ہیں، تو مغربی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اصول مرتب کیے گئے ہیں عمر کے لحاظ سے بچوں کے لیے، 13+، 18+، 14+ عمر کے لحاظ سے کانٹینٹ کی جو معاشرے میں کس طرح کی عمر کے لحاظ سے اس کانٹینٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے۔ تو یہ جو اقدام و اصول کے لحاظ سے اطلاقی معاملات میں بنائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے اصول مغربی دنیا میں تو بنائے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اسلام کی روح سے کیا ان کو ریویو کیے ہیں یا ہمارے لیے کیا اصول ہے؟ اگر سوال یہ مختلف کانٹینٹ پہ انہوں نے یہاں پر وہ کر دیے، تحدیدات کر دی ہیں، 18 سال سے کم عمر اس کو نہ دیکھیں، یہ 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، تو یہ اطلاقی طور پہ ہمیں بھی بنانا چاہیے، پوچھتے ہیں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ ایسی چیزوں کے بارے میں دور جدید میں قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو۔ اب یہ معاملات ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس وقت تو لوگ اسی دنیا میں جیتے ہیں، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قاعدے بنانا، ضابطے بنانا، ان کے مؤثرات دیکھنا، ان کا نقصان کہاں ہے، فائدہ کہاں ہے، اس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ ہر معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے پاس تو اللہ کی ہدایت موجود ہے، اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیزیں بچے تو بچے بڑوں کے لیے بھی جائز نہیں ہیں یا یہ ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر برا اثر ڈالتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ تو ہمارے پاس انسانی عقل کی رہنمائی بھی ہے، اہل مغرب ظاہر ہے کہ اس انسانی عقل ہی کی روشنی میں یہ سب قواعد بنا رہے ہیں، ان سے بھی رہنمائی لینی چاہیے، اور اللہ نے جو رہنمائی ہمیں دی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ جی، واضح ہے۔ سید حبیب اللہ شاہ صاحب، حبیب اللہ شاہ۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، میرا سوال شاید حسن بھائی کے سوال سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو۔ استاد، پہ ناظرے اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بعد جب یونیورسٹی میں قانون، فلسفہ، نفسیات اور مختلف عقائد جیسے جبریہ و قدریہ، معتزلہ و غیر معتزلہ پڑھے، پھر قطعی الثبوت و دلالہ، ظنی الثبوت و ظنی الدلالہ اور مختلف تفسیر دیکھے، اور اب جب یہ پڑھا کہ قرآن میں استعارے بھی استعمال ہوئے ہیں، تو استاد محترم ابھی ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے قرآن کو کیسے سمجھیں، کیسے پڑھیں؟ اور اسی طرح جیسے آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں، دنیا کی ہر کتاب کسی زبان میں لکھی جاتی ہے، تو اگر آپ کسی زبان کو جس طرح سیکھنا چاہیے اس طرح سیکھ لیتے ہیں، اس کا اچھا ذوق پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کا صحیح مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لحاظ سے کوئی مختلف کتاب نہیں ہے، قرآن نے خود اس چیز کو موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ اگر ہم عربی زبان کا صحیح علم حاصل کر لیں اور دنیا کی باقی زبانوں کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ کیسے اپنا مدعا ادا کرتی ہیں، تو قرآن مجید بھی سمجھ میں آ جائے گا،
اس میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے انسان سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا اللہ نے اہتمام کر رکھا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو کوئی دوسرا صاحب علم اس کے بارے میں توجہ دلا دے گا۔ یہی باقی کتابوں کے بارے میں ہے۔ تو قرآن مجید کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح ہم فطری طور پر کسی کلام کو دیکھتے ہیں، یعنی لفظ کا صحیح مفہوم جاننے کی کوشش کرنا، جملے کی صحیح تعلیف معلوم کرنا، اور کس سیاق و سباق میں بات کی گئی ہے۔ تو دنیا کی ہر زبان میں حقیقت بھی ہوتی ہے، مجاز بھی ہوتا ہے، تشبیہیں بھی ہوتی ہیں، استعارے بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ان کو سمجھتے ہیں اسی طرح قرآن کو سمجھیں۔ حمیر یوسف سوال کیجیے گا۔ حمیر یوسف۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، میرا سوال ہے جو ایک میرے دوست ہیں ہندو، ان کی طرف سے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ ذبیحہ کرتے ہیں، تو چونکہ ہم مسلمان گوشت کھاتے ہیں، تو ہمیں گوشت کھانے کے لیے کسی ایک جانور کو مارنا پڑتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ یعنی ایک تو آپ قرآن و حدیث سے تھوڑا اس کا بتا دیں، لیکن ایک اس کا لوجیکل آنسر دیں جو ایک ہندو بندے کو سیٹسفائی کر سکے کائنڈلی، کہ ہم ایک جاندار چیز کی جان لے رہے ہیں اس کے پیچھے۔ جی، جاندار چیز کی جان لینا یہ کوئی ممنوع چیز ہے تو پھر جان کی پہلے تعریف کرنی پڑے گی۔ ایک طرح کی جان تو پودوں میں بھی ہے، اور اگر اس سے آگے جائیں تو ایک خاص سطح کی جان جمادات کے اندر بھی معلوم ہے، تو پھر کس چیز پہ رکیں گے؟ اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کیا رہنمائی رکھی ہے، اس کا ظہور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اذن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اس کی فطرت میں چراغ رکھا ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں غلطی لگنے کا امکان تھا وہاں انبیاء بھیج دیے ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس نے پیدا کیے ہیں، یہ جانور بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تم ان کا گوشت کھا سکتے ہو، یہ حلال و طیب ہے تمہارے لیے۔ گوشت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جان لینی پڑے گی، پھر فطرت کے اندر اس کے مظاہر پیدا کر دیے۔ ایسے بہت سے جانور خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے جو جانوروں کو کھا کر زندہ رہتے ہیں، یعنی وہ کسی اور چیز پر زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح فطرت میں بھی یہ سبق دے دیا کہ بعض جانور پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان سے گوشت حاصل کیا جائے، جانور بھی ان سے گوشت حاصل کریں اور انسان بھی۔ اور اسی طرح سے انسانوں کی فطرت میں بھی ان کی طرف رہنمائی رکھ دی اور انبیاء کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر دی۔ تو اتنی چیزوں کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی تردد ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی، وقاص نواز صاحب آخری سوال۔ وقاص صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا قامدی صاحب سوال ہے، سائنٹیفکلی اگر کسی بھی ہائپوتھیسس کو ہم نے ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نل ہائپوتھیسس بھی ثابت ہونے کی ایکول پاسبلٹی موجود ہو۔ تو اس تناظر میں کیا کوئی بھی ایسا مشاہدہ دنیا پہ موجود ہے جس کو ہم دیکھیں تو اسلام کے نل ہائپوتھیسس کو ثابت کیا جا سکے؟ مثال کے طور پہ گئی ہے، لیکن میرے خیال اصولی سوال واضح ہے ہم سے۔ سوال کیا تھا؟ بازی ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اس کا